نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت کتنی عظیم ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اس محبت کو اپنے تک نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں انسانوں کی نیچر کتنی مختلف ہے۔ انسان یہ چاہتے ہیں جو محبت مجھے ملی ہے وہ کسی اور کو نہ مل جائے۔ پھر جبریل علیہ السلام جب محبت کرتے ہیں تو آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا پیاسا ہے انسان محبت کا، اور مٹی کے گوشت پوست کے بنے ہوئے وجود سے وہ محبت چاہتا ہے جو محبت وہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی مانگوں کا جواب انسان دے ہی نہیں پاتے۔ جتنی طلب اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا محبت کی، اس کا جواب انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر جب آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں تو ندا زمین کی طرف آتی ہے، پھر زمین والے بھی اس فرد سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یوں ایسا فرد انسانوں میں مقبول ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی وسعت رکھتی ہے۔ ایک انسان اپنے مولا سے محبت کر کے دیکھے، ہر ایک چیز اس سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ فرشتے بھی محبت کریں گے، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، اور زمین والوں میں سبھی ہیں، جاندار بھی اور بے جان چیزیں بھی، ہر ایک چیز محبت کرنے لگ جائے گی۔ دنیا میں انسان ایسی محبت، ایسی قدر و قیمت چاہتا ضرور ہے، لیکن اپنی مرضی کے طریقوں سے وہ یہ محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اور ملتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا نہ کسی اور کے لیے جائز ہے، ویسی محبت جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مشرکوں کے بارے میں قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ تو جو محبت اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ محبت، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے کرنی چاہیے۔ باقی انسانوں کی محبت ہے یا اسی طرح سے دیگر جس چیز کی بھی محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے زیر سایہ